سمورہ بن جندب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ کی یہ عادت شریفہ تھی کہ صبح کی نماز پڑھ کر ہم لوگوں کی طرف منہ پھیر کر بیٹھ جاتے اور دریافت فرماتے کہ آج رات کو تم میں سے کسی نے خواب دیکھا ہے؟ وہ بیان کرے، اگر کسی نے کوئی خواب دیکھا ہوتا تو بیان کر دیتا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی مناسب تعبیر بیان فرماتے۔ ایک دن بدستور سابق ہم لوگوں سے دریافت فرمایا کہ آج رات کو کسی نے خواب دیکھا ہے؟ ہم لوگوں نے عرض کیا نہیں۔ آپ نے فرمایا، لیکن آج رات کو میں نے خواب دیکھا ہے کہ دو آدمی میرے پاس آئے، میرے دونوں ہاتھوں کو پکڑ کر بیت المقدس کی طرف لے چلے، میں بھی ان کے ساتھ چل پڑا۔ تو راستے میں میں نے دیکھا کہ ایک شخص بیٹھا ہوا ہے اور دوسرا شخص کھڑا ہوا ہے جس کے ہاتھ میں لوہے کا آنکڑا ہے۔ یہ شخص بیٹھے ہوئے شخص کے منہ میں آنکڑا ڈال کر اس کے جبڑے کو چیرتا ہے کہ اس کی گدی تک چیر ڈالتا ہے، پھر اس جانب سے نکال کر دوسری جانب وہی آنکڑا ڈالتا ہے اور اس کے جبڑے کو پھاڑتا چیرتا ہوا گدی تک لے جاتا ہے۔ اس درمیان میں پہلی طرف کا چیرا ہوا جبڑا جڑ جاتا ہے تو یہ شخص آنکڑے کو لے کر اس جبڑے کو چیرتا ہے، اسی طرح سے وہ پھاڑتا رہتا ہے اور وہ جڑتا رہتا ہے۔ میں نے ان دونوں آدمیوں سے دریافت کیا، یہ کیا ماجرا ہے؟ انہوں نے کہا، آپ آگے چلیے۔ ہم آگے بڑھے تو ہم ایک ایسے آدمی کے پاس آ پہنچے جو گدی کے بل چت لیٹا ہوا ہے اور اس کے سرہانے ایک آدمی پتھر لیے کھڑا ہے۔ وہ اس پتھر سے اس کا سر پھوڑتا ہے، پھر جب وہ پتھر اس کے سر پر مارتا ہے تو وہ پتھر لڑک کر دور چلا جاتا ہے اور اس آدمی کا سر چورا چورا ہو جاتا ہے۔ جب وہ پتھر لینے کے لیے جاتا ہے تو اتنے میں اس کا سر پہلے کی طرح درست ہو جاتا ہے، پھر وہ لوٹ کر دوبارہ مارتا ہے اور اس کا سر چورا چورا ہو جاتا ہے، پتھر لڑک کر دور جا پڑتا ہے۔ وہ آدمی پتھر لینے کے لیے جاتا ہے اور پھر مارتا ہے، اسی طرح سے بار بار کر رہا ہے۔ میں نے ان دو آدمیوں سے پوچھا، یہ کون آدمی ہے؟ تو ان دونوں نے کہا، آپ آگے بڑھیں۔ تو ہم آگے بڑھے تو ہمارا گزر ایک ایسے گڑھے کی طرف سے ہوا جو تنور کی طرح تھا، اس کے اوپر حصہ تنگ تھا اور نیچے کا حصہ کشادہ، اس کے نیچے آگ جل رہی تھی۔ جب آگ کے شعلے اوپر تنور کے کنارے تک آ جاتے ہیں تو اس آگ کے تنور میں سے بہت سے لوگ نکلنے کے قریب ہو جاتے تھے، لیکن آگ کے شعلے بجھ کر دب جاتے ہیں تو وہ لوگ پھر اس گڑھے میں واپس چلے جاتے ہیں اور اس گڑھے میں بہت سے ننگے مرد اور ننگی عورتیں ہیں۔ میں نے پوچھا، یہ کون ہے اور کیا ماجرا ہے؟ انہوں نے کہا، آگے چلیے۔ تو ہم آگے چلے، ایک خون کی نہر پر پہنچے جس کے کنارے ایک آدمی کھڑا ہے اور نہر کے درمیان میں ایک آدمی تیرتا ہوا نہر کے کنارے آنا چاہتا ہے۔ جو آدمی نہر کے باہر کنارے کھڑا ہے اس کے سامنے بہت سے پتھر رکھے ہوئے ہیں۔ جب وہ تیرنے والا آدمی باہر نکلنا چاہتا ہے تو یہ آدمی پتھر سے مار مار کر اس جگہ لوٹا دیتا ہے جہاں نہر کے بیچ میں تھا۔ ایسا بار بار ہوتا دیکھا۔ میں نے پوچھا، یہ کیا ماجرا ہے؟ تو ان دونوں آدمیوں نے مجھ سے کہا، آگے چلیے۔ تو ہم آگے بڑھے تو ایک ہرے بھرے اور سرسبز باغیچے میں پہنچ گئے تو اس میں ایک بہت بڑا درخت تھا جس کی جڑ میں ایک بوڑھا آدمی بیٹھا ہوا ہے اور بہت سے بچے اس کے ارد گرد تھے، اور اسی درخت کے قریب ایک اور آدمی ہے جو آنکھ سلگا رہا ہے۔ وہ دونوں مجھے درخت پر چڑھا کر لے گئے تو مجھے ایسے مکان میں داخل کیا جو بہت ہی خوبصورت اور عمدہ تھا کہ اس طرح کا مکان اب تک نہیں دیکھا۔ اس مکان میں بوڑھے اور جوان اور عورتیں اور بچے تھے۔ میں نے ان دونوں آدمیوں سے کہا کہ آج رات بھر آپ لوگ مجھے ادھر ادھر پھراتے رہے، تو بتائیں یہ کیا ماجرا ہے؟ تو انہوں نے کہا، اچھا تو سنیے۔ سب سے پہلے جب آپ اس آدمی کے پاس پہنچے تھے جس کے جبڑے کو چیرا جا رہا تھا تو وہ جھوٹا آدمی تھا، جھوٹ بول کر دنیا کی جھوٹی باتیں گلی گلی اسے نشر کرتا رہا۔ تو اب اس کے بدلے میں اس کے منہ کو چیرا جا رہا تھا اور قیامت تک اس طرح سے اس کا جبڑا چیرا جاتا رہے گا۔ اس کو جھوٹ بولنے کی سزا ہو رہی ہے۔ اور وہ شخص جس کے سر کو کچلتا پھوڑتا ہوا آپ نے دیکھا ہے تو وہ عالم ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کا علم دیا تھا، لیکن رات کو سوتا رہا اور دن میں بھی عمل نہیں کیا، یعنی رات بھی غفلت میں کاٹی، نہ قرآن مجید کی تلاوت کی، نہ تہجد کی نماز ہی پڑھی، اور دن کو دنیا کے کاروبار میں لگا رہا، تو قیامت تک یہی سزا اس کو ملتی رہے گی کہ اس کے سر کو ہمیشہ کچلا جاتا رہے گا۔
اس کے بھیجے میں سے غرور و تکبر غفلت سب جاتی رہے گی، اور آگ کے تنور میں جن لوگوں کو آپ نے دیکھا ہے تو وہ زانی مرد اور عورتیں ہیں، اور خون کے نہر میں جن کو آپ نے دیکھا وہ سود خور ہیں، اور درخت کی جڑ میں جس بوڑھے بزرگ کو آپ نے دیکھا وہ ابراہیم علیہ السلام ہیں، اور جو بچے ان کے ارد گرد دیکھے وہ لوگوں کے چھوٹے بچے ہیں، یعنی بلوغت سے پہلے فوت ہو جانے والے، اور جو آنکھ کو سلگا رہا ہے وہ جہنم کا داروغہ مالک ہے، اور پہلے جس گھر میں آپ داخل ہوئے تھے وہ عام مسلمانوں کا گھر ہے، اور یہ دوسرا گھر شہیدوں کا ہے، اور میں جبرائیل ہوں اور یہ میکائیل ہیں۔ آپ اپنا سر اوپر کو اٹھائیے۔ میں نے اپنا سر اوپر کو اٹھا کر دیکھا تو ابر کی طرح اوپر کوئی چیز نظر آئی۔ انہوں نے کہا کہ آپ کا یہ سب سے اونچا مقام ہے۔ میں نے کہا مجھے چھوڑیے، میں اپنے مکان میں داخل ہو جاؤں۔ انہوں نے کہا ابھی آپ کی عمر باقی ہے، جب آپ اپنی عمر پوری کر دیں گے تو اس گھر میں داخل ہو جائیں گے۔ اس حدیث کو بخاری نے روایت کیا ہے۔